السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں اور خاص طور پر پنجاب میں جو پشتون کمیونٹی ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور پشتون چاہے وہ کہیں پہ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں یا پنجاب اسلام آباد کا سفر جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پولیس پکڑتی ہے، مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرتی ہے، اور سم ٹائم جو ہے وہ جیل میں بند کر دیتے ہیں ان لوگوں کو، اور پھر پیسے لے کے جو ہے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو جب اس کمیونٹی کے ساتھ اس طرح ہی ہو رہا ہے تو سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے اس کے لیے جو ہے آواز اٹھائی۔ کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ وہ کسی اور جگہ پہ جنک یارڈ میں یا کہیں پہ وہ محنت مزدوری کر رہے تھے، اور پولیس نے ان کو جیسے ان کو پتہ چلا کہ پشتون ہے تو پولیس نے ان کو پکڑا۔ تو جب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے آواز اس چیز کے لیے پشتون کمیونٹی کے لیے اٹھائی، تو اس کے جواب میں جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پشتون کو اس لیے پکڑ رہے ہیں کیونکہ وہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں شامل تھے۔ تو اس پہ جو ہے دو چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو پشتون کمیونٹی ہے، جب یہی حکومت تھی پی ایم ایل این کی 2017 میں، تو پنجاب بھر میں جو ہے پوسٹرز لگائے گئے تھے پشتونز کے خلاف، اور ان پوسٹرز کے اوپر جو ہے لکھا ہوا تھا، ایک پوسٹر کے اوپر فار ایگزامپل لکھا ہوا تھا کہ پشتون جہاں پہ بھی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام قوائف، اپنی تصاویر، آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیز اور باقی جو انفارمیشن ہے وہ قریبی پولیس اسٹیشنز میں وہ جمع کروائے۔ ایک اور پوسٹر کے اوپر تو یہاں تک لکھا گیا تھا کہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پشتون نظر آئے، یعنی کہ آپ کو حلیے سے وہ پشتون لگے، تو ان کو جو ہے وہ پولیس کو رپورٹ کرے۔ بنیادی مقصد ان کا جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ سسپیکٹ ٹیررسٹ ہے اور ان کو جو ہے پولیس کو رپورٹ کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اگر یہ 26 نومبر کا جلسہ ہوا تھا، اس میں پشتون شامل تھے، تو اس وقت تو ایسا کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا، اس وقت جو ہے پشتونز کو کیوں اس طرح سے تنگ کیا جا رہا تھا اسی حکومت کی جانب سے؟ اور جو دوسری چیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہے۔ جب یہ جلسہ ہوا 26 نومبر کا، تو پشتونوں کے خلاف جو ہے ایک عجیب طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے لوگ پنجاب کے اوپر جو ہے حملہ ور ہو گئے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ جلسہ ہو رہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ اسلام آباد میں کر رہی تھی، تو یہ کب ہو گیا کہ اسلام آباد پنجاب کا حصہ بن گیا؟ پنجاب جو ہے وہ ایک پروونس ہے، جس طرح کے پی کے ایک پروونس ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے۔ جو اسلام آباد ہے وہ وفاق ہے، اور پنجاب کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے لوگ پنجاب پہ حملہ ور ہو گئے تھے، حالانکہ جو احتجاج ہونا تھا وہ اسلام آباد میں ہونا تھا۔ تو یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب جو ہے ایسا ہو گیا کہ پنجاب اسلام آباد کا حصہ بن گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ تو اس سے بھی ایک عجیب چیز مجھے لگ رہی ہے۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگ آئے تھے، افغانی آئے تھے، تو بیسیکلی یہ جو ہے پشتونوں کو انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ افغانی ہو۔ تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 1893 ڈیورنٹ لائن جب تک یہ ڈرا نہیں ہوئی تھی، نہیں بنائی گئی تھی، تو اس سے پہلے جو موجودہ پاکستان میں جو پشتونز رہتے ہیں، خیبر پختونخوا، فاٹا، یہ جو سارے علاقے ہیں، اور پھر جو اس سائڈ پہ ہے افغانستان سائڈ پہ جو جلال آباد اور جو باقی پشتونز علاقے ہیں، تو یہ ایک علاقہ تھا اور اس کو پختونستان کہتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ 1893 میں جب یہ ڈیورنٹ لائن بنائی گئی تو پھر ان کو سپلٹ کیا گیا، دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پشتون جو ہے جو پختونستان تھا، آدھے پشتون تقریباً وہ پاکستان سائڈ پہ اور آدھے اس سائڈ پہ ہو گئے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جو یہ لوگ آئے تھے یہ یعنی کہ افغانی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشتون تھے، یا پشتون زیادہ جو ہے وہ افغانی ہے۔ بٹ ایک اور چیز ہے پھر اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اگر یہ لوگ افغانی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1947 پر پاکستان بن گیا، یہ پاکستان کا حصہ ہے، بٹ اگر آپ ابھی تک ان کو افغانی سمجھتے ہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ 1947 سے پہلے جو پنجاب تھا یہ کہاں پہ تھا؟ اس حساب سے چونکہ پنجاب پر انڈیا یعنی کہ اکٹھے رہتے تھے، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے، یا جو پنجابی لوگ ہیں تو ہم کہیں کہ یہ انڈین ہیں؟
یا جو سندھ ہے بمبئی کا وہ حصہ تھا، تو کیا ہم سندھیوں کو بھی کہیں کہ وہ انڈین ہے، وہ ہندوستانی ہے؟ تو پھر اگر پشتون وہ افغانی ہو گئے اور جو پنجاب کے لوگ ہیں، جو سندھ کے لوگ ہیں وہ انڈین ہو گئے، تو پھر پاکستانی کون ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو نام نہاد لیڈر ہے، تمام پنجاب کے لوگ نہیں، جو نام نہاد لیڈر ہے اسپیشلی جو پی ایم ایل این میں، تو ان کے طرف سے جو ہے اس طرح کے عجیب چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، تیسری جو چیز ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو پشتون ہے وہ بیوقوف ہے، یعنی کہ وہ بیوقوف بن گئے کہ وہ جلسے پہ آ گئے، اس طرح سے انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں۔ اس بات کے اوپر جو ہے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، اس پہ ہم پشتونوں کو جو ہے کہنا چاہیے کہ ہم بیوقوف ہے، کیونکہ 1948 میں جب آپ نے کشمیر میں ان کو لڑانا تھا، بیوقوف بنے آپ کے ہاتھوں۔ اس کے بعد 1979 میں سوویت یونین جب فورسز آئی، تو اس کے بعد آپ نے پھر ان کو ورغلایا، آپ نے ان کو مجاہدین بنایا، 80,000 لوگ آپ نے ان میں سے ٹرین کیے، ان کو لڑوایا، مروایا، یہ پھر آپ کے ہاتھوں جو ہے بیوقوف بن گئے۔ اور اس کے بعد جب امریکہ آیا 2001 میں، تو پھر ایک دفعہ جب آپ کو پشتونوں کو انڈر دی ہینڈ استعمال کرنا ہوا، تو یہی پشتون آپ کے کام آئے یا آپ کے ہاتھوں بیوقوف بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پشتون جو ہے اس معاملے میں ہاں بیوقوف ہے۔ ملک کے خاطر جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے، تو یہ بار بار جو ہے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت خیبر پختونخوا ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ پنجاب سے بھی زیادہ ہے، وہ ایون اسلام آباد سے بھی زیادہ ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ کا جو ہے کشمیر کے تھرو آپ انڈیا کو وہ کنیکٹ کر رہا ہے، دوسرے سائڈ پہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اور تیسرے سائڈ پہ جو ہے آپ کا چائنا کے ساتھ KPK وہ لنک ہے، اس کا بارڈر ہے۔ تو اسٹریٹجیکلی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ افغانستان کا اس میں انٹرسٹ ہے، پہلے 3 دن آپ کے ساتھ وہ اس پہ لڑائی کر چکا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ پشتونوں کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ تو انڈیا ہے، ان کو افغانستان تک ایکسیس چاہیے، تو بیچ میں KPK ہے، ان کو KPK میں زیادہ جو ہے وہ دلچسپی ہے، پلس وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے چائنا ہے، ساؤتھ ایشیا تک جانے کے لیے اس کو خیبر پختونخوا کی ضرورت ہے۔ تو جو KPK ہے اسٹریٹجیکلی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو انٹرنل ایشوز ہے، PTM ہے، اس کے کچھ جائز مطالبات ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی، تو آپ کا TTP بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پشتونس کا مذاق اڑانا، ان کو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی وجہ سے فضول تنگ کرنا، یہ آگ سے جو ہے کھیلنے والی بات ہے۔ اور یہ اگر آگ لگے گی، اگر پشتونز نے جو ہے اس کے خلاف کبھی وہ آواز اٹھائی، یا اگر وہ اس کے خلاف ہو گئے یا ملک کے خلاف ہو گئے، تو اس آگ کو جو ہے پھر کوئی بھی نہیں بجھا سکے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔